شاید دیکھیں ان کبوتروں کا نہیں پتا جو اوریجنل ہائی فلائر جو کبوتر ہوا کرتے تھے جو ہم اڑاتے تھے ان کا کیا پیٹرن تھا اور آج والے کبوتروں کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے، پٹی والے کبوتروں کو کیوں ڈالا گیا ہائی فلائر کبوتروں میں، ان چیزوں کا ان نئے جو جونیئر شوقین ہیں 18-20 سال سے جو شوق کر رہے ہیں، میں انہیں جونیئر ہی کہوں گا کیونکہ 2001-2099 کے بعد جو ہے یہ کاروائیاں زیادہ ہوئی ہیں۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں سینئر شوقین سے جو 99 سے پہلے جو کبوتر بازی کرتے تھے ہائی فلائر کی، ان سے میں سوال ایک کرنا چاہوں گا، لیکن سوال سے پہلے تھوڑا سا ایک پیٹرن بتانا چاہوں گا ہائی فلائر کا اور لو فلائر کا جو ڈفرینس ہے اڑان میں۔ لیکن لو فلائر ابھی بھی ایک کبوتر اڑ رہے ہیں سامنے ماشاءاللہ 30-40-50 بچے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ اڑ رہے ہیں۔ لو فلائر کبوتر کا جو پیٹرن ہے وہ آسمان بھی جاتا ہے، بند بھی ہوتا ہے، کھل کے بھی آ جاتا ہے اور چلتا ہے، وہ آئے گا ایک طرف نکل جائے گا 2-4 کلومیٹر 1 کلومیٹر، کبھی آگے چلا جائے گا کبھی پیچھے چلا جائے گا۔ یہ لو فلائر کا ایک پیٹرن ہے شروع سے، اور اب بھی جو لو فلائر کبوتر مزید اچھے بنائے گئے ہیں، مزید انہیں اچھا بنایا گیا ہے، تو وہ لیکن ان کی جو خد و خال ہے جو اڑنے کا جو پیٹرن ہے وہ چینج نہیں ہوا، اچھائی سے ان کی ٹائمنگ بڑی ہوگی اور ان کا جو پیٹرن ہے وہ سیم رہا ہے، وہ سیم ہے، وہ چلتے ہیں کبوتر۔ تو میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں سینئر شوقین سے جو 2099 سے پہلے جو ہائی فلائر کبوتر اڑاتے تھے یا 90s میں یا 85 یا 92 میں، کیا انہیں یاد ہے ان کے وہ کبوتر کیسے اڑتے تھے؟ ہم نے جو دیکھا اپنی چھتوں کے اوپر اور ساتھیوں کی چھتوں پر ایک زمانہ ہو گیا شوق کرتے ہوئے، ان کبوتروں کو جب اڑاتے تھے تو وہ یہ گول چاک لے کے آسمان بند ہوتے تھے اور وہیں سے گول چاک لیتے ہوئے وہ کبوتر آ کے گھر بیٹھتے تھے۔ اس بات سے تو اتفاق کریں گے آپ لوگ نا، جو پرانے جو شوق کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کون سا کبوتر ہے آج کل ہائی فلائر کے جو آسمان جا رہا ہے اور اس کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بند ہو رہا ہے اور اس کے بعد 2-3 گھنٹے آگے نیچے بھی گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، گول نہیں گھوم رہا، وہ چل رہا ہے، اور پھر اگر دوبارہ بھی آسمان جا رہا ہے کھل کے بھی آ رہا ہے اور رات کے اندھیرے میں بیٹھ رہا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پٹی والے کبوتروں کو ڈالنے کے بعد انہوں نے ان کبوتروں کی اڑان نہیں بڑھائی، انہوں نے ان کبوتروں کی واپسی کو یقینی بنایا، کیونکہ پٹی والا ایک مضبوط کبوتر ہے، اس کی واپسی یقینی ہوتی ہے۔ آج یہ تقریباً 100 کبوتر ہے ہمارے پاس، تو جب یہ بازی اڑ رہی ہوگی تو 100 کبوتر اس وقت بھی پورے ہوں گے، یہ انہوں نے جانا کہیں نہیں ہے، 8 کبوتر چاہیے ہوں گے بازی والے دن، باقی 92 کبوتر کھڑے ہوئے ہوں گے، اگر مرے نہ، بیماری میں نہ آئے یا باز نہ لے جائے تو یہ جاتا کہیں بھی نہیں ہے یہ کبوتر۔ تو ان کبوتروں کو استعمال کیا گیا، ان کبوتروں کا سہارا لیا گیا ہائی فلائر کبوتروں میں ان کبوتروں کی واپسی کے لیے، جس کی وجہ سے آج جو ہائی فلائر کبوتر ہے آسمان جب جاتا ہے، جب نیچے واپس آتا ہے تو آگے چلتا ہے، اور واپسی چاہے اندھیرا ہو جائے رات ہو جائے کچھ بھی ہو جائے، یہ کبوتر مضبوطی کے اس دھرانے پر آ چکے ہیں جن میں مکسنگ ہوئی ہے کہ یہ کبوتر رات میں بھی آ کے گھر پہ گھسے گا۔ اچھا جو پرانے شوقین ہیں وہ یہ بتائیں کہ اڑان تو کم نہیں تھی پہلے بھی کبوتروں میں، جو ہائی فلائر کبوتر سے اڑتے تھے شام تک جاتے تھے، رات تک جاتے تھے، لیکن بیٹھتے نہیں تھے، وہ نکل جاتے تھے رات کو یا آگے چڑھ جاتے تھے سورج کی جانب، جس طرف سورج ڈھل رہا ہوتا تھا ہم نے یہی دیکھا، وہ کبوتر آگے چلے گئے نہیں آتے تھے، اگلے دن آگے 4 دن بعد آگے، مہینے بعد آگے یا کہیں پکڑے گئے۔ لیکن آج کا جو کبوتر ہے ہائی فلائر میں کسی شخص کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، کرنا بھی نہیں چاہیے، ہر ایک کی محنت ہے، اور نہ میں اس چیز کے خلاف ہوں، میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو بھی کہ میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ کیوں مکسنگ کر رہے ہیں، کریں آپ کا شوق ہے، لیکن جھوٹ نہ بولیں۔ آج جھوٹ بول کر کہ میرے کبوتر پیور ہائی فلائر ہیں، اکثر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا باقی لوگوں کے پاس بھی کراس بنے ہوئے ہیں، ان کے باقی علم میں نہیں ہے، اور وہ بیچارے شوقین ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کبوتر کہاں سے آئے، کیسے بنے، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اپنے پیٹرن کو جو اڑان کا پیٹرن ہے اس کو چیک کر لیں آپ لوگ کہ وہ کبوتر جو پہلے 25 سال 30 سال پہلے جن کبوتروں کو اڑایا جاتا تھا ان کا پیٹرن کیا تھا، آج کبوتروں کا پیٹرن کیا ہے، ان کے جو کندے تھے ان کی ساخت کیا تھی، 10ویں کے بعد 9واں کتنا چھوٹا تھا، 8واں کتنا چھوٹا تھا، اور آج ساخت کیا ہے کہ 9واں بڑا ہے، 8واں اور 10واں برابر کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس چیز کو بھی چھوڑیں، چلو یہ گہرائی کی بات ہے، آپ ایک اڑان دیکھ لیں نا، کبوتر کی آسمان جا رہا ہے، نیچے آگے 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے کیسے اڑ رہا ہے۔ ہائی فلائر کبوتر ہائٹ میں اپنا میکسیمم اڑان کر کے، اور جب وہ اتار کی جانب آتا تھا پھر وہ رکتا نہیں تھا، اگر وہ وقت سے پہلے کھل کے آ جائے تو وہ رکتا نہیں تھا، وہ کھل گیا تھا تو اس نے بیٹھنا تھا، اور اگر شام میں لیٹ کھلتا تھا تو آگے نکل جاتا تھا، اندھیرا ہو جائے تو بیٹھتا نہیں تھا۔ تو اس لیے سارا لے کر پٹی والے کبوتروں کو اس کی واپسی کو یقینی بنایا گیا۔ آج کئی لوگ یہ کہتے ہیں بھی اس کے پاس ہائی فلائر کبوتر ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کے پاس ہائی فلائر نہیں ہوں گے، ہائی فلائر ہی ہیں، لیکن ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ کبوتر آخر بنے ہوئے آئے، کہیں سے درموں سے خریدے ہوں گے، کسی نے گفٹ دیے ہوں گے، اور کئی لوگ جو ہے وہ ان کبوتروں کو لا کے لائن میں اپنے گھروں میں انہوں نے جوڑوں میں ڈالے اور کبوتروں کی اڑان بڑھا دی، واپسی بڑھا دی، اور اب کئی لوگوں کے پاس اچھے کبوتر بن گئے، بہت زیادہ اچھے بن گئے، کئیوں کے پاس آج بھی جو ہے وہ اتنے اچھے کبوتر نہیں بن سکے۔ اور ہمارا اختلاف کبوتروں سے نہیں ہے، میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ کبوتر کون سے ملائے یا کون سے نہیں ملائے، ہمارا اختلاف صرف حلف پر ہے کہ آپ قرآن کا جو حلف اٹھوا رہے ہیں، آج سے 11 سال 12 سال پہلے جو ہم نے آواز بلند کی تھی کہ کبوتر پروری میں قرآن پاک کا حلف نامنظور ہے، وہ آپ اپنے شوق کے لیے اٹھا رہے ہیں نا، کوئی گن پوائنٹ پر تو نہیں اٹھوا رہا آپ سے۔